جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے مجھ سے پہلے سب نے بات کی، ہمارے دونوں صدور نے بھی اور دوسرے ہمارے جو آنریبل اسپیکرز نے بھی، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین سرے سے ختم کر دیا گیا ہے، اس ملک میں عدالتی نظام مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کل کی جو اس طرح سے ٹرانسفرز ججز کی شروع کر دی ہیں جس طرح شاید تحصیلداروں کی بھی نہیں ہوتی، اس طرح سے ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے ہماری جوڈیشری اور ہمارے ججز کو کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جب چاہیں ادھر سے ادھر آپ کو ٹرانسفر کر دیں۔ اور سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہتا ہے، پہلے اس نے کہا کہ جی اس قسم کا میں کال نہیں کروں گا اجلاس۔ دوسری بات، اگر پھر بھی ریکویزیشن تیرے خلاف ہو گئی ہے تو کوئی سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد وہاں جا کے بیٹھ کے اس کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے، لیکن اپنی حیثیت چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بارے میں ہمیشہ سے اس پر اتفاق رہا ہے اور کئی جج میں سے کہا گیا ہے وہ پیتر فیولیا ہے، یعنی فادر آف دی فیملی آف جوڈیشری۔ وہ باپ ہونے کی حیثیت سے اس قدر اس نے عدلیہ کو ذلیل و خوار کیا ہے کہ وہ آج مائنورٹی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو سینئر موسٹ جج منیب اختر، اس نے بھی ریسنڈنگ ووٹ ڈالا ہے اور وہ بھی آج مائنورٹی میں ہو کے رہ گیا ہے۔ آج میجورٹی میں کون ہے؟ جو ادھر ادھر سے پڑھ کے ایگزیکٹو کی مرضی سے وہاں بٹھائے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ جو اشارہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے اور اس کی بنائی ہوئی ایک جعلی حکومت کو قائم اور مضبوط کرنے کے لیے وہی کرو، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یا آفریدی تم میں کوئی کسی قسم کی بھی آزادی ہے، تم نے اپنے لیٹر میں بھی لکھا، اس سے پہلے بھی کہا، اگر تمہیں اس کا کوئی احساس ہے، ہم آپ کو آج چیلنج دیتے ہیں، سو موٹو اس کو سسپینڈ کر، ہم مانیں گے تب تو چیف جسٹس ہے، ورنہ ہم آپ کے تمہارے پاس پٹیشن لے کے آتے ہیں کہ اس کو سیٹ سائڈ کرو، اور جوڈیشل سائڈ، یہ جو بھی فیصلہ کل کیا گیا ہے وہ ایگزیکٹو سائڈ پہ ہے، جوڈیشل سائڈ پر ہمت کر، جرأت دکھا اور بتا کہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور تو جوڈیشل سائڈ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ چیلنج ہے تمہارے سامنے، اگر تو اس چیلنج کو میٹ کرتا ہے اگلے 2-4 دن میں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعہ ہی تو چیف جسٹس آف پاکستان کہلانے کا اہل ہے، ورنہ بالکل صحیح بات کہی ہے جناب باجوہ صاحب نے اور ہمارے دوسرے مقرر نے، پھر استعفیٰ دے کے ایک طرف ہو جائے۔ کیوں چیف جسٹس آف پاکستان کے اعلیٰ جو عہدے ہے اس کو پامال کر رہا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے، اس کی جو آج 75 سال میں بلکہ 77 سال میں جو اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک خاص جو حیثیت تھی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تم نے۔ سو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تم سے اگلے 2 دن میں یا تو سو موٹو اس کو سسپینڈ کرے گا یا پٹیشنز کے ہماری پٹیشنوں پہ سسپینڈ کرے گا، بار کی پٹیشن سسپینڈ کرے گا، اگر تو اپنے آپ کو تو چیف جسٹس سمجھتا ہے، ورنہ جاؤ، یہاں تمہارا بیٹھنا کسی طور بھی قبول نہیں۔ دوسری چیز، اگر تم نے یہ کیا کہ ہماری پٹیشنوں پر کہا کہ یہ جو ایف سی سی کے پاس ہم بھیج رہے ہیں، کیونکہ ہم تو آئین کی انٹرپریٹیشن کر ہی نہیں سکے، جس کی ہم توقع کرتے ہیں، جو اس کا کانڈکٹ رہا ہے سال بھر سے کہ ہر طرح کی بزدلی دکھائی ہے، سال بھر سے ہماری 26 ترمیم کے خلاف پٹیشن کے اوپر بیٹھا رہا ہے اور اس پر فیصلہ نہیں ہونے دیا، اور آج اگر تو کوئی بات کر رہا ہے تو پھر ہمت دکھا دے، ورنہ اس نے جو کرنا ہے اس کے بارے میں بالکل کہنا چاہتا ہوں، اس نے کہنا ہے کہ ایف سی سی کے پاس بھیجو، ہم ایف سی سی کے پاس نہیں جائیں گے، ایف سی سی کو ہم نہیں مانتے کورٹ، یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری کورٹ ہے، یہ کانسٹیبل ہیں جو بٹھائے گئے ہیں
وہاں پر یہ جو آرڈر آتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سلوٹ مار کے فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق. لہذا ہم کسی قسم کی اس قسم کی جعلی ملٹری کورٹ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں مان سکتے. تو یا ہمت دکھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن کے دکھا تو ساری دنیا میں سپریم کورٹ ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے. ساری انڈیا میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, سری لنکا میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے, یو ایس اے میں بھی ہے. سپریم کورٹ کا جو ہوتی وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے. تم آج کھڑے ہو کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اپنے آپ کو ثابت کرو, اور تبھی ثابت ہوگی جب تم اس میں آئین کو پروٹیکٹ کرو گے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرو گے. کیونکہ یہ کل کا جو حملہ ہے بدترین حملہ ہے پاکستان کی تاریخ کا آزاد عدلیہ پر. ان تینوں ججز کا, بلکہ ان کے ساتھ 2 اور بھی ججز شامل تھے, ان کا کیا قصور تھا؟ یہ بہادر ججز تھے. انہوں نے کھل کے کہا اس وقت کے ایک ایسے شیطان نما چیف جسٹس کے سامنے, قاضی فائز شاہ کے سامنے, کہ ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیاں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ فیصلہ یہ کرو اور وہ کرو, اور ہم نہیں چاہتے یہ کرنا. یہ ان کی خوبی تھی جس کی ان کو سزا دی جا رہی. ایک کو جعلی ڈگری کے نام پہ نکالا گیا, باقی تینوں کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے, یہ بتانے کے لیے آئندہ کوئی جج جرت نہ کرے انڈیپینڈنٹ ہونے کی, یہ حق کی بات کرنے کی. اس کی سزا ان بیچارے تینوں ججز کو دی جا رہی ہے, اور ساری بار ان کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی رہے گی جب تک کہ ان کی ریسٹوریشن نہیں ہوتی اور جب تک کہ یہ ختم نہیں ہوتا. ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. یہ جعلی کورٹ ہے, یہ بنائی گئی ہے صرف عدلیہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اپنے وہاں پر من پسند قسم کے ٹاؤٹ قسم کے جج وہاں بٹھائے گئے ہیں صرف ان کے اشارے پہ فیصلے کرنے کے لیے. لہذا ہم یہ ایک آخری امید اس سپریم کورٹ سے رکھتے ہیں, کیونکہ اسی کو ہم ملک کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ مانتے ہیں. اور آؤ آ کے آج بھی ہمت دکھاؤ اور اس کو سیٹسفائڈ کرو, اور بلکہ 27ویں 26ویں ترمیم کو بھی سیٹسفائڈ کرو اور ختم کرو یہ جو پچھلے 2 سال میں اس ملک میں عدلی عدالتی نظام کے ساتھ اور اس ملک میں اور جو بھی ہمارا آئینی نظام تھا اس کو درہم برہم کر دیا. کوشش کرو کم از کم, اگر اب تمہیں کوئی ہوش آیا تو اب کرو. ہم ایک چانس سمجھتے ہیں دیں گے انشاءاللہ 12ویں طرف کہ آؤ آ کے سپریم کورٹ ثابت کرو اپنے آپ کو اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ثابت کرو. اگر نہیں کر سکتے تو جاؤ پھر استعفیٰ دو اور گھر جاؤ, ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. تم بیٹھے ہو صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے. تو بس یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری پاکستان بھر کی, جیسے پرسوں بالکل صحیح کہا ہمارے صدور نے اور ممبر بار کونسل بھٹو صاحب نے, کہ ایک بھرپور جو کنونشن نیشن وائڈ کیا گیا اور اس سے وکلا کی یونٹی جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے لیڈرز لاہور ہائی کورٹ بار, لاہور بار کے ایک بہت بڑا کنونشن کریں گے اور ہم اپنی جدوجہد آخر لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیں گے, جب تک کہ 26 27ویں ترمیم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, جب تک کہ اس ملک میں ایک دفعہ پھر آئینی نظام